ایک نیک باپ کی مجبور لڑکی کی سبق آموز کہانی۔ ایک آدمی جس کا نام رحیم تھا، جو بہت نیک اور شریف انسان تھا، جس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس آدمی کے گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں فاقے ہو گئے۔ اس آدمی کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جب فاقے حد سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے بھائی بہن کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہونے لگی۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر سے نکل کر کسی کام کی تلاش کروں جس سے میں اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکوں۔ اس لڑکی نے یہ سوچ کر گھر سے باہر اپنے قدم نکال لیے اور کام کی تلاش میں بازار میں نکل پڑی۔ کبھی کسی کے گھر میں کام مانگنے گئی تو کبھی کسی کی دکان میں، مگر کسی نے اسے کام نہیں دیا۔ وہ تھک ہار کر اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ کئی دن تک روز وہ ایسے ہی کام کی تلاش میں گھر سے باہر جاتی اور شام کو تھک ہار کر گھر لوٹ آتی۔ جب کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا تو وہ لڑکی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ آج میں اپنا شریر بیچوں گی اور کچھ کھانا خریدوں گی۔ وہ لڑکی گھر سے بازار جا پہنچی اور لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ دھیان تو دور، کسی نے اس کی اور نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لوگ آتے اور اس کی اور نظر اٹھائے بنا نکل جاتے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی۔ وہ پریشان ہو کر گھر کی اور قدم بڑھانے لگ گئی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے والد کو پریشانی میں دیکھا۔ دروازے پر باپ نے بیٹی کو دیکھا اور پوچھا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ لڑکی اپنے والد کی بات سن کر ان کے پیروں میں گر کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی، اور پھر رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابا حضور، مجھ سے اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بھائی بہن کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کر جسم بیچنے گئی تھی، لیکن ایک بھی آدمی نے بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پوری بات سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، تمہارے بابا نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی تمہیں نظر اٹھا کر دیکھتا؟ اس لیے اپنی گندی نگاہ کسی عورت پر مت ڈالو، کیونکہ نظر گرم بیج ہوتا ہے، جیسا بوؤ گے کل کو ویسا ہی پاؤ گے۔ آج آپ اپنے آپ کو خبردار کریں گے تو کل تمہاری اولاد بھی محفوظ رہے گی۔